السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آج ایک اور دیوبندیوں وہابیوں کا وفادار آیا جس کا نام آصف ملک ہے اور اس کا بزنس چمڑے کا ہے۔ بہرحال مجھے کم سے کم اتنا تو معلوم ہی ہے کہ جب اس کا چمڑے کا بزنس ہے تو بہت بڑا پیسے والا بھی ہے، بہت امیر ہے، تو شاید کہیں نہ کہیں اس کے پیسے نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ چمڑے کے بزنس میں بہت پیسہ ہے، تو اس کا دعویٰ ہے کہ یہ میرے اوپر FIR کرے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی رنج و غم نہیں ہے۔ آصف ملک، جا کے میرے خلاف FIR درج کرو، پھر میں بتاؤں گا کہ تمہارے دیوبندیوں نے اللہ رسول کی شان میں کیا کیا گستاخیاں کی ہیں، اور جن الفاظ کی وجہ سے، جن جملوں کی وجہ سے تم اپنے آپ پر برداشت نہیں کر پا رہے ہو، تم وہابیوں دیوبندیوں کو ان جملوں پر جو ہے میرے اوپر طنز کر رہے ہو کہ میں نے وہابی دیوبندیوں کو ایسا بولا۔ اگر وہی چیز، وہی بات تمہارے دیوبندیوں نے، وہابیوں نے اگر ہمارے نبی کو، ہمارے ولیوں کو ایسا بولا ہو تو اس پر کیا کرو گے؟ آصف ملک دیوبندی یا مذبذب، کیا کہوں تجھے؟ تیرے پیسے سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، سمجھا؟ تیرے پیسے سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ دولت تو شداد و نمرود کے پاس بہت تھی، سمجھا؟ قارون کے پاس بہت تھی۔ ارے ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ اس دنیا میں آ کے اپنے آپ کو خدا کہلانے لگے، سمجھا؟ تو تیرے پاس پیسہ ہوگا پر ایمان سے تو تھوڑا خالی نظر آ رہا ہے، سمجھا؟ ایمان سے تو تھوڑا خالی نظر آ رہا ہے۔ اگر تیرے اندر واقعی کچھ ایمان کا حصہ باقی ہے، اگر تیرے اندر تھوڑی بہت بھی ایمان کی جھلک باقی ہے، تو پھر بیٹھ کے سوچ سمجھ اور فیصلہ کر کہ کیا وہابیوں دیوبندیوں نے بھی اللہ رسول کی شان میں اس طرح سے باتیں کہی ہیں؟ جب تو وہابیوں دیوبندیوں کے لیے میرے جملے برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ تو وہابیوں دیوبندیوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اللہ کے ولیوں کے لیے بھی برداشت نہیں کر پائے گا، سمجھا؟ بس اتنا ہی کہوں گا کہ تو دھوکے میں ہے، انجانے میں ہے، ناواقف ہے، بے خبر ہے۔ خیر مسلمانوں، جو آصف ملک سے میری بات ہوئی ہے، کولکتے کا بتا رہا ہے کہ میں کولکتے سے بول رہا ہوں اور اس کا چمڑے کا بیپار ہے۔ خیر اللہ بہتر جانے یہ کون ہے اور کیا ہے، جو اس نے بتایا میں وہی بول رہا ہوں۔ بس اس کی اور میری جو گفتگو ہوئی ہے آپ اس کو باغور ملاحظہ فرمائیں اور فیصلہ کریں۔ جب یہ طنزیہ الفاظ، جب یہ سخت جملے وہابی دیوبندیوں کے لیے برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ شیطان، یہ وہابی دیوبندی ہمارے نبی کے لیے کیسے برداشت کر لیتے ہیں یار۔ یہی تو میں دکھاتا ہوں، ارے یہی تو میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ اپنے لیے برداشت نہیں کر پاتے ہو چلے کے پلو، اور ہمارے نبی کے لیے سب کچھ برداشت کر جاتے ہو۔ شرم نہیں آتی بے غیرتوں کہیں کے، بے حیا،
बदकिस्मत लोगों, बदबख्त लोगों, अरे कुछ तो शर्म और हया करो यार, हैं? अगर मैं वहाबियों देवबंदियों को सख्त बोल दूं तो तुमको मिर्ची लग जाती है, तुम आग बगोला हो जाते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते। अबे शैतान के पुत्रों, तुम्हारे बाप दादा वहाबी देवबंदी हमारे नबी और वलियों की शान में जो तौहीन कर रहे हैं, अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं उनके लिए जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कैसे बर्दाश्त कर लेते हो तुम? मुझे बताओ। बस एक ही बात कहूंगा, आसिफ मलिक, अगर तेरे अंदर थोड़ी बहुत भी गैरत बाकी है और ईमान का थोड़ा भी हिस्सा अगर बाकी है तो फिर वहाबियों देवबंदियों की किताबों की तहकीक कर, सर्च कर और उसमें वो जुमले देख कि इन वहाबियों देवबंदियों ने अल्लाह रसूल की शान में कैसे जुमले इस्तेमाल किए हैं, अल्लाह के वलियों की शान में कैसे जुमले इस्तेमाल किए हैं। फिर मुझसे बात कर आसिफ मलिक। और मैंने तुझसे बोला ना कि तू एफआईआर दर्ज करा, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से खुलेआम नंगा करूंगा तुझे भी और तेरी पूरी जमात देवबंद को भी, समझा? खुलेआम नंगा करूंगा इंशाअल्लाह। और तेरे घर की किताबों से, तेरे बाप दादाओं की किताबों से मैं साबित करूंगा कि जो मैंने वहाबियों देवबंदियों को अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये कमीने बदबख्त लोग अपने लिए जब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारे नबी के लिए ये कैसे सुन लेते हैं? इनके बाप दादाओं ने जो ये हमारे नबी वलियों के लिए जुमले इस्तेमाल किए हैं कैसे सुन लेते हैं? कैसे इनको बर्दाश्त हो जाता है? इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है, और जिससे नफरत करता है उसकी तौहीन करता है, समझे? उसकी बड़ाई नहीं करता, उसकी बुराई करता है। तो वहाबी देवबंदी इसलिए बुराई करते हैं कि इन लोगों का अल्लाह के नबियों से, अल्लाह के वलियों से और अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, समझे? ये अब्दुल्ला नहीं बल्कि अब्दुल शैतान होते हैं। खैर, मैं इतना ही कहूंगा कि आप हजरात इस आसिफ मलिक मुजब्जब की ऑडियो सुने। मुजब्जब इसलिए कह रहा हूं, उसको पता ही नहीं है कि मुझे कहां जाना है, किधर चलना है, किधर नहीं चलना है। और अगर जानबूझकर ये नया बन रहा है तो फिर अल्लाह बेहतर जाने। मगर इतना ही कहूंगा कि वहाबियों देवबंदियों में 85% से ज्यादा लोग धोखे में हैं, बेखबरी में हैं, लाइल्मी में हैं। ऐसे ही पैसे वालों के तलवे चाट कर वहाबी देवबंदी अपनी तरफ खींचते हैं, और जिन पर पैसा ज्यादा होता है ना, वो अक्सर लोग भटक जाते हैं, ईमान वाले होते हुए भी भटक जाते हैं, समझे मुसलमानों? अक्सर आपने ऐसा देखा होगा। बहरहाल, मैं तफसील में अगर बताऊं तो बहुत कुछ बता सकता हूं, मगर आप ये ऑडियो एक बार पूरी जरूर सुने और फिर फैसला करें। और इसका मैंने नंबर दिया है, इससे जरा बात करें, ठीक है? जो भी वफादार रसूल हैं इससे पूछें कि तू वहाबी देवबंदियों के लिए तो ये जुमले इस्तेमाल करने से चिढ़ रहा है, वहाबी देवबंदियों के लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो तू अल्लाह के नबी के लिए, अल्लाह के वलियों के लिए कैसे बर्दाश्त कर जाता है? कैसे बर्दाश्त कर जाता है? और अगर तुझे वहाबी देवबंदियों के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहे तो फिर यकीन है कि तू अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है तो जो तेरे नबी के लिए, तेरे रसूल के लिए ऐसा बोले, वो यकीनन तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो उन शैतानों से भी जुदा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। वरना मैं तो बता चुका हूं और बताता हूं, वहाबियों देवबंदियों में 85% से ज्यादा लोग धोखे में हैं, जाने में हैं, बेखबरी में हैं, लाइल्मी में हैं। खैर, अल्लाह हाफिज। इस ऑडियो को एक बार पूरा मुकम्मल जरूर सुने और इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वायरल करें, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पहुंचा दे। और कलकत्ते में जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और डॉक्टर आस मोहम्मद साहब और भी दिगर हजरात हैं, काफी हजरात हैं, तो इससे पूछे भाई तुझे कैसा बुरा लगा, या और जो भी हमारे हर महकमे के जो भाई हैं, जो मोमिन हैं, वफादार रसूल हैं, वो भी जरा इससे पूछें कि किस वेज पर जो है एफआईआर दर्ज करेगा। जिस वेज पर तू एफआईआर दर्ज करेगा वही चीजें तेरे घर की किताबों से दिखाई जाएंगी इंशाअल्लाह। तू कर,
اور اس قدم کو آگے بڑھا, پھر دیکھ کیسا میں دیوبندیت کو ننگا ناچنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. اللہ حافظ, فی امان اللہ. ہلو ہیلو ہلو جی السلام علیکم حضرت. جی کون بھائی جان؟ جی میں کلکتے سے بول رہا ہوں. میں کلکتے سے. جی ہاں جی. کیا جی سر نام آپ, ہے؟ میرا نام محمد آصف ہے. اچھا اچھا, سنی ہنسی بریلوی. ہاں جی, سنی ہنسی بریلوی. عام فہم میں بولیے تو میں مسلمان ہوں, سمپل سادہ مسلمان. اچھا ہاں ہاں جی. لیکن سر آپ سے ایک بات کرنی تھی مجھے. بولیے. میں سبھی کا تعظیم کرتا ہوں, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے. جی لیکن جس طرح سے مطلب اعلی حضرت کو جس طرح سے آپ ایک ذریعہ بنا, پتہ نہیں اس کا آپ کیا, اللہ آپ کا حساب آپ کے ساتھ ہوگا, لیکن اعلی حضرت کو جس طرح سے آپ توہین کرا رہے, جس طرح سے ایک پلیٹ فارم پہ, کیونکہ وہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے, یہ پوری دنیا وہ چیز کو دیکھتی ہے, سمجھ گئے سر. جنہوں نے رسول اللہ کی تعظیم نہ جانی تو اعلی حضرت کی تعظیم کیا جانیں گے آصف بھائی؟ دیکھیے جی سر, مجھے بڑا تکلیف ہوتا ہے. دیکھیے عام فہم میں ایک بات بولوں, میں سادہ مسلمان ہوں, مجھے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ میرا جو ہم لوگ کا یہاں پہ بنگال کا جو کلچر ہے, ملٹی کلچر ہے. ہمارے ساتھ مسلم بھی بیٹھتا ہے, کرسچن بیٹھتا ہے, ہندو بیٹھتا ہے, بنگالی بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نا میں سبھی کا تعظیم کرتا ہوں. میں بھی ہر جگہ بیٹھنے والا انسان ہوں, اور اس وقت میں مارکیٹ میں ہوں. اور جی جی جی, آپ اگر فرصت میں ہو تو میں بتا دے رہا ہوں, میں بھی کوئی گھر میں بیٹھنے والا انسان نہیں ہوں, میں بھی چار آدمیوں میں بیٹھنے والا انسان ہوں. میرا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک جگہ ہے, ہندو مسلم سکھ عیسائی سب جگہ, سمجھے. جی جی ہاں, ہم کسی کی ذات پر سامنے سے انگلی نہیں اٹھاتے, کیوں اٹھائیں گے؟ نہیں سر, میں ایک عورت سے آپ کا میں بتا رہا ہوں, میں آپ مجھے تکلیف نہیں ہوا آپ کیا کر رہے تھے. ایک عورت عام فارم میں, ایک عام مسلمان, ایک عورت, آپ نے جو تنزیہ لفظ میں جو الفاظ یوز کیے تھے, کون سا والا آپ لفظ بول کے بتائیں, کون سا والا لفظ؟ میں وہ زبان پہ نہیں یوز کر سکتا. نہیں, مجھے یاد دلائیں نا کون سا والا, مجھے یاد دلائیں. ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا, کسی ہم کو اس کا آواز سے لگا وہ حیدرآباد کی کوئی لیڈی تھی. اچھا, بات سمجھ میں آ گئی میرے. جی جی, بات سمجھ میں آ گئی. ایک منٹ. جی جی, اس میں میری کیا غلطی ہے ذرا وہ پہلے مجھے بتائیں. نہیں سر, میں غلطی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں وہ بات کر رہا ہوں. برا لگا نا وہ آڈیو سن کے؟ ہاں ہاں, غلطی کس کی ہے پہلے یہ بتائیے, اس میں غلطی کس کی ہے؟ دیکھیے سر, ایک لیڈیز ہو کے, ایک عورت ہو کے کسی غیر مرد کو چیلنج کرے گی؟ دیکھیے سر, میں آپ کی اصلاح کے لیے ضرورت نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. میری اصلاح سے پہلے اس سے معلوم کر لیتے کہ کسی غیر مرد کو کال کر کے, جی جی, کسی غیر مرد کو کال کر کے یہ بد کلامی, بدتمیزی اور ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے میں مان ہانی کا دعویٰ کروں تو پھر اس کو جو ہے بھاری پڑ جائے. سر وہ تو آپ مان ہانی کا بات کیے تو مجھے ایک بات یاد آ گیا. میرا کام جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ میرا چمڑا کا بزنس ہے, لیدر کا, ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ میں وہ ہلو, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. میں آپ سمودائے کا اس بات کو نہیں لینا چاہتا ہوں. آپ اس کو نیچے طبقے سے آپ اس کو اپنے آپ کو جوڑا ہے, پتا ہے آپ کو. یہ غیر کس نے؟ آپ نے. میں نے؟ ہاں, کس طبقے سے؟ اس طبقے کو میں جو چمار جس کو بولتے ہیں آپ کسی کو تنزیہ لفظ میں اس کو آپ اپنے آپ کو اونچا دکھا رہے کسی کے سامنے, اور اس کو نیچا دکھا رہے ایک قوم کو. کس کو نیچا دکھا رہا ہے, میں سمجھا نہیں. کیا میں بتا رہا ہوں, ایک دم سمپل بات. آپ نے کسی کو بات کر رہے تھے, آپ نے بولا آپ چمار سے بھی گئے گزرے ہو. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ وہ بزنس کرتا ہے, اس کا چمڑے کا کام ہے, وہ اس کا اپنا پیشہ ہے. آپ نے اس کو ایک غیر قوم سے, وہ ہے غیر ایمان والا ہے, عام ایک انسان ہے, آپ نے اس کو کیسے آپ ایک انسان کی نظر میں آپ چھوٹا اس کو تعدیل کیے. جس کو میں نے کہا وہ کون تھا؟ وہ کوئی بھی ایک دوسرا مسلمان تھا نا. جی جی جی. اچھا, وہ دیوبندی ہوگا ضرور. کوئی بھی ہو, اینی وے. نہیں, آپ مجھے ہاں نا میں جواب دیں, پھر میں جواب دوں گا. ہاں, دیوبندی تھا نا. ہاں ہاں. اچھا, اس دیوبندیوں کے بزرگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام بزرگان دین یعنی اولیاء کرام کو ایسا لفظ استعمال کیا, اسی کا پلٹ میں نے سامنے والے کو کہا. ٹھیک ہے, ایک منٹ خاموش رہیے, خاموش تو رہے کم سے کم. جی جی. جب آپ کو یہ لفظ اپنے لیے گوارا نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کے محبوب بندوں کے لیے کیسے سن لیتے ہو یار؟ ٹھیک ہے سر, آپ نے بولا اس کے لیے کسی قوم کو آپ ٹارگٹ بنا کے اس کے سامنے پیش کریں گے. ارے جو بول رہا ہے آپ ہی بول رہے ہیں, آپ ہی کسی بات کو کریں گے تو میں آپ ہی کے اوپر تو پلٹ کروں گا اس کا. نہیں سر, میں آپ کو میں جو بتا رہا ہوں کہ سر جی آپ میری بات کو نہیں ایگزامپل آپ کیسے دیے سر, آپ یہ چیز بتائیں. کسی ایک عورت
پتا ہے آج کے دور میں ہیومن رائٹ میں کیا بولتا ہے, ایک عورت کے اوپر آپ کسی طرح کا جو غیر لفظ آپ یوز کرتے ہیں, غلطی آپ میری دکھائیے نا اس میں. اگر میں نے اسے کال کیا ہو اور میں نے اسے بدکلامی کی ہو تو دکھائیے. میں یہ چیز غلطی پہ نہیں بولتا ہوں, میں آپ خود غور کریے, ہو سکتا ہے میں غلطی ہوں, میرے ذہن میں آیا, آپ خود غور کریے. آپ خود غلطی پہ ہیں, واقعی غلطی پہ ہیں, اور وہ میں غلط پہ ہوں, اور جو آپ کی سسٹر ہے وہ بھی غلطی پر ہے. نو سسٹر, اونلی وومن کے حساب سے وہ ایک لیڈی ہے. ہاں لیڈی ہے تو بہن کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ ہندوستان کی بیٹی ہے, ماں بھی کہلا سکتی ہے, بہن بھی کہلا جا سکتی ہے. میں نے سسٹر بول دیا تو کون سا برا ہو گیا؟ نو پرابلم. ہاں سسٹر, آل سسٹر, اوکے, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن آپ نے اس کو سسٹر نہیں بولا, آپ سسٹر کر کے بات کر لیتے. میں نے پہلے ہی کہا کہ میں عورتوں کے منہ نہیں لگتا ہوں. اور اس نے مجھے کیا بولا تھا, ذرا ورڈ استعمال کر کے بتائیں ذرا. میں وہ ورڈ کیا بولا تھا مجھے؟ وہ ورڈ نہیں یوز کر سکتا میں سر. جب اسے شرم نہیں آ رہی کسی غیر مرد پر ایک جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے, جھوٹا نام لگاتے ہوئے, تو پھر میں نے اس کے پلٹ میں اگر اس کو کہا تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ مطلب سر کہ آپ نے اس نے کیچڑ جی ہاں. ارے بھائی اس کا دعویٰ کیا تھا, اس کے پلٹ میں نے وہ بولا. سر میں وہ بات پہ ڈسکس نہیں کرتا. آپ کا جی میرا آپ کا کہنا تو یہی ہے نا, آپ 50 اختلاف ہو آپ قتل کر دو, کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے, لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ ایک لیڈی ہے. پھر وہی بات, اس کو لیڈی ہو کے مجھے کال کرے گی اور کال کر کے بدتمیزی کرے گی, اور مجھے ایک منٹ خاموش رہیے, مجھے جو ہے وہ چھکا بتائے گی, ہجڑا بتائے گی, نامرد بتائے گی. اسے کیسے پتا چلا کہ میں نامرد ہوں, میں ہجڑا ہوں؟ وہ الفاظ میں بول میرے گھر میں جو بچے ہیں, میرے گھر میں جو بچے اس طرح کے الفاظ یوز کر رہے ہیں, آپ خامہ خائی کی باتیں کر رہے ہو, نہیں کر سکتا ہوں. خامہ خائی کی باتیں کر رہے ہو, خامہ خائی کی باتیں نہیں. پہلے اپنی اس سسٹر کی بات دیکھو, آپ کی سسٹر ہمارے اوپر الزام لگا رہی ہے, تو میں نے اسے یہ کہا تھا کہ تو کلمہ پڑھ, مسلمان ہو, پھر مجھ سے نکاح کر, پھر دیکھ. جی جی میری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, اس کو کال کر کے اس کو بولو کہ کسی غیر مرد کو ایسا نہیں بولنا. مجھے کال سر مجھے نو معلوم, مجھے یہ چیز نہیں پتا. ٹھیک ہے, مجھے یہ صرف معلوم ہے کہ آپ پہلے پوری تحقیق کیا کرو نا. اگر آپ چمڑے کا ویپار کرتے ہو, کاروبار کرتے ہو, بہت بڑے پیسے والے ہو, بہت بڑے بزنس مین ہو, تو کسی کو بھی کال کر کے تم جو ہے یہ کہو گے کہ ایسا کیوں کیا؟ میں یہ نہیں, آپ نے ایک غیر قوم کو, ایک غیر مذہب کو آپ نے نیچا دکھایا, دو بات کی. پھر وہی بات یار, کیا کبھی اس کا نام لیتے ہو, کبھی اس کا نام لیتے ہو. آپ نے غیر مذہب امبیڈکر پریوار, آپ کو پتا ہے, آپ کو جس میں سنویدھان بھارت میں لکھا ہے, آپ اس قوم کو عزت کریں. مایاوتی خاموش رہیے, یوپی سے نیچا کر کے دکھا رہے ہیں آپ زبان میں, آپ کو اوپر مان ہانی ہوگا. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کون سا الفاظ یوز کیا, اور آپ پتا کتنی بار یوز کیا وہ الفاظ. نکاح تم کرو میرے اوپر دعویٰ, ٹھیک ہے, مانہانی کا تم کرو جا کے. میں تمہارا ہائی کورٹ دلی میں ہائی کورٹ کا جو لائر ہے نا, میں اس کے ساتھ یہ ویڈیو میں لنک شیئر کرتا ہوں, بالکل کرو جا کے, بالکل کرو, شیئر کروا رہا ہوں. اس کا پلٹ میں بتاؤں گا کہ یہ میں نے کیا بولا ہے, پتا چل جائے گی کہ آپ مسلمانوں کو جتنا اعلیٰ حضرت کو آپ نے گالی دلایا ہے نا, وہ بھی تمہارے اوپر مانہانی ٹھکواتا ہوں. تم نے کافرون پڑھا نا, تیری اما نے تجھے حلالی نطفے سے پیدا کیا, تو جا کے سب غیر مذہب کے, اور تیرا نمبر میں ابھی ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے, تیرے نمبر کے ساتھ یہ یوٹیوب پر ویڈیو آئے گی ابھی. 100% میں تو ہندوستان کا سب سے بڑا بزنس مین ہے نا, لیکن تو ہندوستان کا سب سے بڑا بزنس مین ہے. آپ نے گالی, جس طرح سے آپ نے گالیاں دلائی ہے, پورے دنیا اس کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے, میں تو اس بات کو میں بریلی حضرت سے میں جاؤں گا, میں مفتیوں سے فتوا لوں گا تمہارے اوپر, ابھی سے کارروائی کر تو, میں مفتی سے فتوا لوں گا آپ کے اوپر. آرام سے مت بیٹھنا, ابھی سے کارروائی شروع کر. میں مفتی سے میں فتوا لیتا ہوں, میں تمہارے اوپر فتوا میں ڈالتا ہوں. ابھی سے کارروائی شروع کر دے. ہاں, میں فتوا انشاءاللہ ابھی سے کارروائی شروع کر دے, خاموش مت بیٹھنا. میں حق پہ ہوں, میں مفتی سے فتوا لوں گا. میں آپ کے بارے میں نے کب کہا کہ تو حق ہے یا نہیں ہے؟ میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, مجھے صرف اتنا اختلاف تھا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو گالی دلایا. ابھی سے کارروائی شروع کر دو. گالی دلائی, آپ نے اعلیٰ حضرت کو گالی دلایا, آپ نے اس کو اس طرح سے بے حرمتی کروائے. پورے بچوں کو آپ نے بے حرمتی کروایا. اپنے نبی کو نہ سمجھ پائی, وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھے گی؟ بے حرمتی کروائے. آپ اس کا مسئلہ کیا, اس کو چھوڑ دیجیے. آپ نے گالی دلایا, آپ نے جو شیطان اپنے نبی کو نہ سمجھ پائے گالی دیا, وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھیں گے؟ گالی دیا, آپ اس کے بدلے میں اس کو گالی دیے. مطلب ایسا ہے, تو اپنے سارے بزنس کا پیسہ نا میں رپورٹ میں لگا لگاؤں گا. میں آپ کے فتوا, میں آپ کا ایڈریس پورا جانتا ہوں. میں آپ کا فتوا,
मैं बरेली शरीफ में मैं फतवा वाला हजरत दरगाह से मैं वो तुम्हारा ठीक है, एड्रेस से मैं जल्दी भिजवाता हूँ। पहुंच। मैं ठीक है, मैं जल्दी भिजवाता हूँ पहुंच। मैं। ठीक है, जल्दी इंतजार पहुंच। करना तू। जल्दी पहुंच। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, ठीक, तेरा नंबर ठीक, के साथ तेरी ठीक ऑडियो है। डालूंगा मैं ये, ठीक है, ठीक 100% मैं जानता हूँ। तेरे मैं नंबर के साथ मैं तेरी ऑडियो डाल रहा हाई हूँ। कोर्ट में मानहानि के लिए मैं लिंक बिल्कुल, भेज रहा हूँ बिल्कुल, वहाँ। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ठीक ठीक है, है, जा। अम्बेडकर का जो ये है वहाँ मैं भेज रहा हूँ। मैं इंतजार करूंगा तेरे इस काम का, ठीक है? ठीक है। ठीक है। जनाब हजरात, आपने ये पूरी ऑडियो सुनी। यह है देवबंदियों की हकीकत, यह है वहाबियों की हकीकत, यह है मुजब्जब लोगों की हकीकत। और वहाबी देवबंदी ऐसे ही पैसे वालों के तलवे चाट कर अपने मजहब में ले लेते हैं, समझे? तो मैं कहता हूं कि आसिफ मलिक, तू एड़ी चोटी का जोर लगा, ठीक है? एड़ी चोटी का जोर लगा और फिर मैं तेरे घर की किताबों से दिखाता हूं कि तेरे बुजुर्गों ने, तेरे वहाबियों देवबंदियों ने अल्लाह और उसके रसूल की शान में क्या क्या तौहीनें की है। फिर मैं ये भी दिखाऊंगा कि तू जिस औरत का पाट भरने आया है वो गैर मुकल्लिद है, वहाबी है, अहले हदीस अपने आप को कहलाती है, मुवाहिद कहलाती है। उसके मजहब में उसके गुरु घंटाल ने, वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी ने अपनी किताब नुज़ुलुल अबरार में क्या मसला लिखा है, क्या लिखा है वो क्या बोलूं यार, कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। और मुझे क्या, शर्म को भी शर्म आ जाए, ऐसी बातें लिखी हैं। खैर, बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं ये बताना चाहूंगा, सिर्फ इसलिए कि आसिफ मलिक, तू पैसे वाला तो है पर तेरे अंदर ईमान की कमी है, तू ईमान खोता चला जा रहा है, ठीक? पैसे से ज्यादा अपने ईमान की हिफाजत कर। पैसा तो वो जो, क्या बोलूं यार, गलत काम जो कराते ना उन पे भी होता है, रंडियों पे भी होता है, जो नाच के पैसा कमाते हैं। तो पैसे पर फख्र मत कर। अगर तूने ईमान बचा लिया तो इस बात पर तू खुशी का इजहार पैदा कर, खुशी महसूस कर। इस दुनिया के कागजों के टुकड़ों पर मत इतरा। तो मैं बता दूं तुझे, वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी ने लिखा है, वहाबियों अहले हदीसों के लिए एक तोहफा दिया है कि वहाबी देवबंदी अहले हदीस लोग अपनी मां बहन बेटियों से मुकाला कर सकते हैं, समझा? उनसे जिना कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ इसमें लिखा है, बस इशारा दे रहा हूं। आसिफ मलिक, अगर तेरे अंदर थोड़ी भी गैरत, शर्म, हया अगर बाकी है तो तहकीक कर, सर्च कर और वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी की किताब उठा और देख कि इन वहाबड़ों ने क्या क्या लिखा है अपनी किताबों में। खैर, मुसलमानों में इतना ही कहूंगा कि वहाबियों देवबंदियों में अक्सर लोग इल्म से कोरे होते हैं, इल्म से कोरे होते हैं और इनके पास तहकीक एक रत्ती भर की नहीं होती, और बताते हैं कि हम कुरान और हदीस वाले हैं, हम अहले हदीस लोग हैं, हम मुवाहिद लोग हैं, और हम सुन्नी हनफी बरेलवियों को मुशरिक बताते हैं, गुमराह बताते हैं, बिदअती बताते हैं और ना जाने क्या क्या बताते हैं। अगर तुम में है कोई हलाली, अगर है कोई पैदा हुआ सही नुत्फे से, तो आओ और इस गुनाहगार से बात करो। मेरे उलामा की बात छोड़ो, मेरे उलामा के सामने बैठने की औकात नहीं है तुम्हारी, समझे? अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी हनफी बरेलवी उलामा के पास बैठने की औकात नहीं है तुम्हारी। इस गुनाहगार से बात करो, मैं तुम्हें नंगा करूंगा और ऐसा नंगा करूंगा कि नस्लें तक याद रखेंगी तुम्हारी, समझे? इसलिए तुम्हारे अंदर जलजला पैदा हो चुका है, जलजला बर्पा हो चुका है कि एक अदना से तालिबे इल्म से तुम लोग बात नहीं कर पाते। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता है मगर तुम्हारी मक्कारियों का कोई जवाब नहीं, समझे? मेरे पास क्या, किसी के पास भी तुम्हारी मक्कारियों का जवाब नहीं, समझे? शैतान भी तुम्हें देख देख के कभी मुस्कुराता होगा और कभी जो है कहता होगा कि ये तो मुझसे भी जो है आगे निकल गए, धोखा देने में, मक्कारी में,
سمجھے؟ جب سے ہوئے وہابی دیوبندی پیدا تو شیطان نے خوش ہو کر کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ خیر، محبت بھرے الفاظ الگ ہوتے ہیں اور عداوت بھرے جو الفاظ ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ محبت کے جملوں میں الگ ہی چاشنی ہوتی ہے اور نفرت کے جملوں میں الگ ہی تلخی اور سختی ہوتی ہے۔ تو میرے جملوں میں وہابیوں دیوبندیوں کے لیے سختی ضرور ہے ہرگز سختی ہے، مگر وفادار رسول کے لیے نرمی ہے۔ تو یہی جملے بتا دیتے ہیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی توہین نہیں کرتا، اس کی شان نہیں گھٹاتا، سمجھے؟ اور انسان جس سے نفرت کرتا ہے اس کی برائی کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، ہر وقت یہ کھوج میں رہتا ہے کہ اس کی کون سی کمی مجھے ہاتھ لگ جائے، کون سی کمی میری پکڑ میں آ جائے۔ تو وہابی دیوبندی جب بھی منہ کھولتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی ایسی بات لے کے آتے ہیں جس سے یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں، کم علم مسلمانوں کو، لا علم مسلمانوں کو۔ مگر جو علم والے مسلمان ہیں الحمدللہ ان کا منہ وہیں کے وہیں بند کر دیتے ہیں اور بریلی شریف کا بانس ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور ان کے حلق کی آواز وہی روک دیتے ہیں، وہی بند کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں کہ میں ان دیو کے بندوں میں 15 سال سے زیادہ رہ چکا ہوں، 15 سال سے زیادہ میں خود رہ چکا ہوں اور ان کی حقیقت کو بہت قریب سے، بہت اندر سے جانتا ہوں، سمجھے؟ آج تک دنیا دیوبندیت کا کوئی بھی مولوی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شکست نہیں دے پایا، لاجواب نہیں کر پایا۔ عقائد میں مسئلے مسائل کی بات نہیں کرتا، کسی بھی عقیدے پر بات کر لو آ کے، الحمدللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رسول پاک سے محبت کون کرنے والے لوگ ہیں اور رسول پاک سے دشمنی کون کرنے والے لوگ ہیں، دشمنی رکھنے والے کون لوگ ہیں، یہ سب واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں وہی اپنی آڈیو میں واضح کرتا ہوں۔ اور میرے جو بھائی چینل پر نئے ہیں، جو وفادار رسول ہیں، جو غلام اعلی حضرت ہیں، جو بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں، جو فاتحہ درود نیاز میلاد والے ہیں، وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا چہرہ ان کے سامنے بے نقاب کر کے میں لاتا رہوں۔ جو بھی کوئی نیا آڈیو پڑے گا وہ اس کا نوٹیفیکیشن ان تک پہنچ جائے گا۔ بہرحال میں رسول اللہ کے دشمنوں سے ایک رتی بھر کے لیے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں۔ جان جائے تو جائے پر ایمان نہ جائے۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، موت سے تو وہ ڈرے جسے مرنا نہ ہو، مجھے تو مرنا ہے ایک دن۔ تو میں تو خواہش رکھتا ہوں کہ میری موت بستر پہ نہ آئے، چلتے پھرتے اپنے کاموں میں نہ آئے۔ جب بھی میری موت آئے تو رسول اللہ کے کسی دشمن سے لڑتے ہوئے میری موت آئے، سمجھے مسلمانوں؟ اور آپ بھی اگر اپنا یہ نظریہ بنا لیں گے نا تو یہ جو دنیا کے شیطان ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے نبی پر اٹیک کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر جو حملہ کرتے ہیں، یہ کونے میں نظر آئیں گے، کونے میں الحمدللہ۔ اور آج ایک طرفہ ناانصافی ہو رہی ہے، ایک طرفہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں انہیں تو حکومت کی طرف سے آزادی دی جا رہی ہے، اور جو مسلمان کہلانے والا بندہ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ قانون کہاں گیا؟ کہتے ہو قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو اور قانون خود اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہو۔ کہاں ہے ہندوستان کا قانون؟ اگر قانون ہے، انصاف نام کی کوئی چیز ہے تو پھر انصاف کیا جائے۔ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ بتا دوں کہ اس سب میں ان وہابیوں دیوبندیوں کا، ان شیطانوں کا ہی ہاتھ ہے۔ یہ وہابی دیوبندی شیطان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین نہیں کرتے تو آج یہ وقت نہیں آتا۔ ان حرامیوں کی وجہ سے یہ وقت آ رہا ہے اور یہی کٹ پٹ رہے ہیں الحمدللہ۔ مسلمان اگر مرا تو شہید کہلائے گا، کیونکہ ہم اپنی عزت کے لیے نہیں
بلکہ اپنے نبی کی عزت کے لیے لڑتے مرتے ہیں، اور ان سے لڑتے ہیں کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے۔ یہ کوئی ہندو مسلم سمدائک نہیں، ہندو مسلم نہیں، بلکہ کچھ چند آر ایس ایس کے گنڈے، چند آر ایس ایس کے کتے، یہ چند لوگ ہیں۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں۔ اگر ہندو مسلم جھگڑا ہوتا تو اس وقت ہوتا جب بینک کے سامنے لائنیں لگی ہوئی تھی، مگر کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی کسی نے سنا؟ کبھی نہیں سنا۔ مگر یہ چند کتے ہیں آر ایس ایس کے، چند شیطان ہیں، چند دلے ہیں، جو یہ ہندو مسلم آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، ہندو مسلم کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شیطان، یہ بھگوا دھاری شیطان کہیں کے۔ ہندوستان کے جو اس وقت رکھوالے ہیں، جو نظام سنبھالے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہندوستان کے جتنے بھی واسی ہیں سب کو ایک جیسا انصاف دیا جائے۔ ہندو مسلم کرانے کی کوشش مت کرو، ہندوستان کا امن سکون برباد کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ ہندوستان تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ سب کا ہے۔ یہ چند کتے ہیں جو ہندو مسلم میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھے؟ بہرحال، اور یہ سب جو نوبت آئی ہے یہ وہابی دیوبندی شیطانوں کی وجہ سے آئی ہے، سمجھے؟ اور میں ثابت کر دوں گا الحمدللہ، میں بتاؤں گا کہ کیوں آئی یہ وجہ۔ یہ وہابی دیوبندی آتنکوادی حرام خور یہ بہت بڑے شیطان ہیں۔ خیر، جب تفصیل کی بات آئے گی تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بس ابھی اشارہ ہے۔ اور آصف ملک، پیسے پہ مت اتنا، یہ تیرا پیسہ، یہ تیری دولت یہیں رہ جائے گی۔ اگر آخرت میں کوئی کام آئے گا تو وہ ہے ایمان، وہ ہے عمل۔ تیرے پاس اگر ایمان ہی نہیں ہے تو تیرا عمل بھی بیکار ہے، سمجھا؟ اور تیرے کفن میں جیب نہیں لگے گی اکیلے کے، کیونکہ نہ تو کفن میں جیب ہوتی ہے اور نہ قبر میں کوئی الماری۔ یہ تیرا پیسہ سب برباد ہے۔ یہ تیرا پیسہ اسی وقت تیرے کام آ سکتا ہے جب تک تیری سانسیں چل رہی ہیں۔ آصف ملک، ہوش میں آ جا، ہوش میں، سمجھا؟ ہوش میں آ جا، تجھے سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ اس لیے میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں، سدھرے گا تو تیرا ہی فائدہ ہے۔ اگر تو اہل ایمان میں داخل ہوا تو تیرا ہی فائدہ ہے۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہ زندگی عارضی کچھ دنوں کے لیے، مگر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ زندگی ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ مرا آصف ملک تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ گناہوں کی سزا پانے کے بعد انشاءاللہ ہر ایک مومن جنت میں جائے گا، اور پھر جنت میں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا۔ اور اگر اللہ رسول کی شان میں توہین کر کے مرا یا اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے رہا اور ان کا ساتھ دیتے دیتے مرا، تو پھر چور کا ساتھ دینے والا بھی چور کہلاتا ہے، قاتل کا ساتھ دینے والا بھی قاتل کہلاتا ہے۔ یہ بات دھیان رکھنا۔ اور خود حضور کی حدیث بھی ہے کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو سمجھ لے اب آصف ملک، سمجھا؟ میں تجھے صرف سمجھا رہا ہوں، ماننا نہ ماننا یہ تیری مرضی ہے، سمجھا؟ ماننا نہ ماننا تیری مرضی ہے۔ اگر رسول اللہ کے وفاداروں کے ساتھ رہا تو کامیاب کہلائے گا، کامیاب رہے گا، کامیاب ہو جائے گا، اور رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رہا تو برباد ہو جائے گا، برباد۔ تیرا پیسہ صرف دنیا میں کام آ سکتا ہے، آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔